الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث معزز و محترم سامعین ذی وقار عزیزان گرامی قدر رب العزت جل مجدہ نے اپنے فضل کو پھیلایا اور اس کے فضل سے ہر چیز تک روشنی پہنچی اور اس نے حق اور باطل کو پہچانا پھر اس نے عالم خلق اور عالم امر وہ چیز جو ہم اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکتے اس کو بھی بنایا اور خوبصورت بنایا پھر عالم امر وہ چیز جو ہم اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے مگر ہمارے اندر متحرک ہے ہماری سوچ میں ہماری فکر میں پھر اس کو پیدا فرمایا اور اس کو خوب زبردست بہترین قوت کا مجموعہ بنایا یعنی سفر عالم خلق سے شروع ہوا نہ نظر آنے والی کائنات سے عالم امر سے شروع ہوا نہ نظر آنے والی کائنات سے اور عالم خلق تک پہنچا جس صورت میں آج ہم ہیں جو کچھ اس میں ہمیں نظر آتا ہے یہ سب کچھ اب پھر ہم اس کائنات سے پھر لوٹیں گے اگلی کائنات میں پھر اس میں کچھ عرصہ رہیں گے مزید پھر آگے بڑھیں گے اور وہاں اپنے
کیے کی سزا یا جزا کی عدالت لگے گی، کسی کو سزا ملے گی اور کسی کو جزا ملے گی، اور جس کو سزا ملے گی اللہ اس کو اپنے قرب سے دور کر دے گا، اور اسی کا نام کیا ہوگا؟ جہنم۔ اور جس کو جزا ملے گی اللہ اس کو اپنے قریب کر لے گا، اور اسی کا نام کیا ہوگا؟ جنت۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو بھی چیزیں ہمارے لیے چونکہ ایگزامپلز پیش کرتا ہے اللہ، مثلا ہم نے جنت کا نام رکھ دیا کہ جو باغ و بہار جیسی ہوگی، اس میں چشمے ہوں، اس میں چڑیاں چہچہاتی ہوں، اس میں آپ کے لیے سکون ہو، تسکین ہو، ایسی جگہ کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ جنت نما۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ وہاں سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنت کہتے ہیں۔ اور کوئی ایسی جگہ جہاں پینے کو پانی نہ ملے، جی لینے کو سانس لینے کو تازہ اور معطر ہوا اور فضا نہ ملے، تو ہم کہتے ہیں یہ جگہ تو بالکل کیا ہے؟ جہنم۔ جی یہ جگہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ قطع نظر اس کے مجھے نہیں معلوم کہ اس کی جنت کس طرح کی ہے، مجھے صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا اس کے حبیب نے بیان فرمایا، اور قطع نظر اس کے کہ مجھے اس کی جہنم کا کوئی علم نہیں، مجھے صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا اس کے حبیب محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے اور بیان فرمایا ہے۔ جی مجھے آخرت یا برزخ کا کوئی علم نہیں کہ مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں ہم، مگر صرف اتنا جتنا دانائے راز محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے، صرف اتنا میں جانتا ہوں کہ اللہ کے قریب ہونے کا نام جنت ہے، اور اس سے دور ہونے کا نام جہنم ہے۔ جو اس دنیا میں اس سے قریب ہوا اس کو جنت اطمینان کی جگہ ہے، جہاں آپ کو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوگی۔ تو جو اس کائنات میں ٹینشن فری ہے، محسوس یوں ہوتا ہے کہ اس کا سفر اس دائرے کے قریب جا رہا ہے، اور جو اس کائنات میں ٹینشن سے بھرا ہوا ہے، محسوس یوں ہوتا ہے کہ یہ اس راہ پہ چل پڑا ہے اور جا رہا ہے جس کی اذیت ناک ٹھکانہ اس کا نام جہنم رکھا گیا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ پیغمبر جو آج تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے پیاس، وہ چونکہ صاف انہی راہوں پہ گئے ہیں جن راہوں پہ سوائے مسرت کے کچھ بھی نہیں، سوائے مسرت کے کچھ بھی نہیں ہے، سوائے خوشی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ہم ان کی بات کو تسلیم کریں گے اور انہوں نے جو بتایا ہے ان راہوں پہ چل نکلیں گے، تو یقیناً ہماری یہ زندگی اطمینان بخش گزرے گی، اور یہ اطمینان بڑھتا 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 جب اپنے کمال کو پہنچے گا تو جنت کا نام دھار لے گا۔ ٹھیک ہے، اب آئیے، اور بہت ساری چیزیں کرنے کی ہیں، مگر
میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے قبضے میں آسمان سے ستارے توڑ کے لانے کی طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے قبضے میں مردے کو زندہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، آپ کے قبضے میں اسرائیل کو اترتے ہوئے روک دینے کی طاقت نہیں ہے، آپ کے قبضے میں بلاؤں اور مصائب کو اترتے ہوئے دیکھنے کی اور پھر اس میں آگے اس کو اپنے آپ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، مگر جتنی ایک آپ کر سکتے ہیں اتنی رسول اللہ نے بتا دیا کہ یہ کر سکتے ہیں آپ، اس سے آگے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک کائنات کا ایک دستور ہے، اور پیغمبر کا کام آپ کو دعوت دینا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ذات پیغمبر کیا ہے جی؟ پیغمبر کی ذات کیا ہے؟ اس کی شان کیا ہے؟ ان کا مقام کیا ہے؟ یہ ہم جتنا بھی بیان کریں ان کی شان کو بیان کرنا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ اس میں کوئی اضافہ کر ہی نہیں سکتے ہم، جو شان رسول اللہ کو اللہ نے عطا فرما دی، ہمارے کچھ کہنے سے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اور ہمارے کچھ کہنے سے اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ آپ سمجھ گئے؟ اب ہم پھر کیوں کہتے ہیں یہ؟ ہم کہتے اس لیے نہیں ہیں کہ شان رسالت یا ذات محمدی میں یا مقام محمدی میں کوئی اضافہ ہوگا، ہم کہتے اس لیے ہیں کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اپنا ان کے ساتھ ہونا ثابت کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں، غلامی کے اظہار کے لیے یہ کرتے ہیں جی، وگرنہ ہمارے پوری دنیا اللہ کی عبادت چھوڑ دے، اللہ کی ذات خداوندی میں کوئی کمی واقع، وہ خود کہہ رہا ہے، اور پوری دنیا اس کی بندگی کرنی لگ جائے یہ بھی اس کو اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اس کو اچھا، اگر صرف یہی اس کو اچھا لگتا تو پھر فرشتے کافی تھے، صرف عبادت کرتے رہتے تو وہ فرشتے صرف کافی تھے، پھر یہ فساد، یہ دھنگا، یہ قتل و غارت گری، یہ طوفان، یہ کیا ہے؟ نہیں، اس کا خالق کون ہے؟ اس کا خالق کون ہے؟ اگر صرف تسبیحات، ذکر و اذکار، حق ہو اچھا لگتا فرشتے کافی تھے، مگر اس کے اندر یہ آزمائش نہیں تھی کہ یہ حق ہو کرنے والا اگر کسی دن میری خاطر اس کو گردن کٹانی پڑے تو یہ کیسا ملے گا؟ نہیں، تو صرف حق ہو تھا، میری خاطر کسی دن آزمائش اس پہ گزرنا پڑے تو یہ کیسا ہوگا؟ رب کو یہ دیکھنا مقصود تھا، تبھی تو فرشتوں کو بھی کہا کہ تم نہیں پا سکتے اس کے مقام کو جی۔ اب ان میں وہ پیغمبر بھیجا جو عظیم تر پیغمبر تھا، کوئی شک نہیں اس میں، سارے نبیوں سے بلند تر نبی محمد مصطفیٰ، کوئی شک اس میں نہیں ہے کہ سارے محبوبوں میں چوٹی کا محبوب اور حبیب محمد مصطفیٰ ہے،
کوئی شک اس میں بھی نہیں ہے کہ اللہ ذات واجب الوجود، اس کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ اس نے خود فرمایا کنت کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اور میں چاہتا تھا کبھی کبھی کہ مجھے کوئی جانے، مجھے کوئی جانے، مجھے کوئی پہچانے۔ تو پھر میرا ارادہ ہوا فخلقت محمدا، میں نے محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا اللہ کی پہچان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، خدا کی پہچان کس سے ہوئی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاسن اخلاق اور شرف افعال کے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یا آپ پوری طرح جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیسے ہوئی، اور پوری طرح جانتے ہیں کہ کمالات آپ کی ذات میں کیا کیا تھے۔ اس کو محدود تو تھے نہیں کہ کوئی بیان کرنا چاہے اور کچھ کر سکے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ میں سے کیا ضروری ہے۔ تو ہمارا اعتقاد یہ ہے، ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ آپ نہ صرف اللہ کے محبوب ہیں بلکہ اللہ کے حبیب بھی ہیں۔ اللہ کے کیا ہیں؟ حبیب بھی ہیں۔ یعنی آپ کی وہ صفات عالیہ اور وہ فضائل متکاثرہ اور آپ کے وہ محاسن جمیلہ اور آپ کی وہ نعوت رفیہ، یہ میں جو الفاظ بول رہا ہوں ثقیل قسم کے، اس کی تشریح کروں گا آپ کے لیے۔ یہ جو ثقیل الفاظ ہیں اس کی آپ کے لیے کیا کہوں گا؟ تشریح کروں گا کہ نعوت رفیہ کیا ہے، فضائل متقاصرہ کیا ہے، اور محاسن جمیلہ کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے حضور کو حبیب خدا اور محبوب خلق خدا بنایا۔ ان میں سے پہلی چیز حضور کی ذات میں جو وصف موجود تھا اس کو کہتے ہیں جود و سخا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جود و سخا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں، مثلا نبی کی تعریف یا آپ کیا تھے یا کیا نہیں ہیں اس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ اور چوٹی کا ایک ادیب وہ یہ کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ با یزداں گذاشتے،
غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے کان ذات پاک مرتبہ دان محمد سبحان اللہ. غالب کہتے ہیں کہ ان کی تعریف اسی پہ چھوڑ دو، وہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. کہاں ذات پاک مرتبہ، چونکہ ہم میں سے چوٹی کا کوئی انسان اگر حضور کی تعریف بیان کرنے لگے اور اس کو کہا جائے کہ سنائیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے، آپ کا کچھ تعارف کروائیے. کائنات میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو حضور کا تعارف کروا سکے. بے شک. ٹھیک ہے، تعارف کے لیے عرفان ضروری ہے، اور عرفان جب ہم سوچتے ہیں کہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عرفان اور تعارف سب سے زیادہ اصحاب رسول کے سوا اور کس کو ہو سکتا ہے؟ پھر اصحاب رسول میں سے جو وہ 4 نبی کے خلیفہ ہیں ان میں سے اور زیادہ کس کو ہو سکتا ہے؟ پھر ان 4 میں سے، ان 4 میں سے ایک چوٹی کا خلیفہ جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، سبحان اللہ جی، جنہیں حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، ان سے زیادہ یعنی سفر حضر ہر ایک شے میں ساتھ رکھتے ہیں کہ نہیں. مثلا ایک شخص ہوتا ہے، اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، بیٹے بھی ہوتے ہیں، خاندان بھی ہوتا ہے، مگر وہ اپنی اولاد جب کسی بڑے مشن کے لیے نکلے، جب کسی بڑے مقصد کے لیے نکلے تو اپنی اولاد میں سے کسی کو ساتھ نہیں رکھتا، اپنے اس دوست کو ساتھ لے جاتا ہے جو محرم راز ہو. بے شک. جی، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے پہلی مدینے کی طرف گئے تو ساتھ کون تھا؟ سبحان اللہ. ساتھ کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. میں اس لیے آپ سے یہ باتیں کرنا چاہتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں. خاندانی اعتبار سے میں اولاد علی ہوں، خاندانی اعتبار سے میں علی کی اولاد ہوں، اور صحیح حسبی نسبی راستے میں سے بھی کوئی پلگ نہیں لگایا میں نے. چوٹی سے لے کر اب تک میرا سارا شجرہ محفوظ ہے پوری تاریخ کے اندر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، مگر جہاں مجھے اپنے باپ علی سے محبت ہے، مجھے اسی طرح کا احترام ابو بکر رسول کے دوست سے بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، مجھے وہی احترام جس کو میرے نانا نے پسند کیا اور دوست بنایا، چونکہ باپ کا دوست بھی دوست ہوتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ گیا؟ تو ابو بکر صدیق سفر میں ساتھ گئے، آپ نے دیکھا راستے میں جو واقعات ہوتے رہے. سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، اور قبر میں بھی ساتھ. سبحان اللہ. وہ شخص ایک دن پوچھ بیٹھا، یا رسول اللہ، ہم آپ کی ذات سے کچھ عجائبات دیکھتے ہیں. جی، کچھ عجائبات وہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. کہیں حضرت جابر کا بیٹا بے شک. زندہ ہو گیا، وہ آپ کو معلوم ہے. کھجور کا تنا خشک ہرا ہو گیا. ساری چیزیں آپ جانتے ہیں. معجزات میں سے آپ نے بہت ساری سنی ہوئی ہے. میں وہ سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو جو آپ نے نہیں سنی، اللہ اللہ. جو آپ نے نہیں سنی وہ سنانا چاہ رہا ہوں، اور ہمیشہ سے وہ سناتا ہوں جو آپ نے نہیں سنی، یعنی وہ گوشے رسول اللہ کی زندگی کے جو آپ کے سامنے نہیں رکھے گئے. اس میں سے ابو بکر ساتھ
تو ایک دن صحابہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتا ہے کبھی پانی نہیں ملتا تو نبی برتن میں ہاتھ رکھتے ہیں انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی لوگ اس میں سے پانی بھرتے جا رہے ہیں پیتے جاتے ہیں. بھئی موسیٰ کلیم نے آسا پتھر پہ مارا, چشمہ پھوٹا, پتھر پانی نکلنے کی جگہ ہے, یہ انگلی تو پانی نکلنے کی جگہ نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ کیسے آتا ہے یار؟ یہ کچھ سب کچھ دیکھا, یہ بھی دیکھا پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی سبحان اللہ. جس راستے سے حضور گزرتے پتھر بھی کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. درخت بھی کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جانور بھی کھڑے ہو جاتے اور کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پانی کی آوازیں آتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جنات بھی پکارتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. فرشتے بھی کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جی سارا کچھ ہوتا دیکھا. یہ ایک طرف, ایک طرف باہر نکلتے حضور, رب یہ گوارا نہ کرتا کہ دھوپ کی شدت نبی پہ پڑے, بادل چھا جاتا, بادل چھا جاتے. ایک طرف یہ بچپن میں ارادہ ہوا کہ کھلونا نبی کو کوئی دے. آج کل کے جو ٹوائز کی دکانیں نہیں تھی اس وقت, اور نبی کی اولادیں ان کھلونوں سے کھیلا نہیں کرتی, بے شک. اور نہ نبی ان سے کھیلا کرتے تھے. بچپن تھا, پنگوڑے میں رکھ دیا, چاند کو دیکھا اوپر, ہاتھ بچہ ہلاتا ہے, نبی کا ہاتھ ادھر جاتا چاند ادھر ہو جاتا. سبحان اللہ. ہاتھ ادھر ہلتا چاند ادھر ہو جاتا. جی سبحان اللہ. جدھر ہاتھ جاتا ادھر چاند چلا جاتا, ادھر ہو جاتا. جی سبحان اللہ. جدھر ہاتھ جاتا ادھر چاند چلا جاتا. گویا کہ یہ ایک ایسی زبردست میگنیٹک فیلڈ ہے جس کے اثرات تحت الثری سے عرش اولا کی بلندیوں تک جاتے ہیں. جدھر نبی کا اشارہ ہو جائے وہ کائنات ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ نظام کائنات کا ایک حصہ ہی ہے نا چاند. جی ادھر سے پھر جب بڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا معجزہ چاہتے ہیں ہم. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ چاند ٹوٹ جائے, اس کے ٹکڑا ادھر ہوئے ایک ادھر ہو جائے. اشارہ کیا, موجود ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. سبحان اللہ. اشارہ کیا چاند کے دو, وہ بچپن میں کھلونا تھا اب معجزہ ہو گیا. سبحان اللہ. جی سورج اس نظام کائنات کا ایک بڑا سیارہ ہے, اور یہ معلوم ہے کہ وہ حکم الہی سے ڈوبتا بھی ہے اور حکم الہی سے نکلتا بھی ہے. مگر نبی جب چاہے اس کو ڈبو دے, جب چاہے ڈوبے ہوئے کو واپس لے آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوئی مجھے ایسی چیز بتا دیجیے کہ جو اتنے بڑے معجزات. جی یہ سب کچھ ہوا. پھر ایک طرف یہ سارا, اب ایک طرف دوسری چیز آپ کو بتانے لگا. بال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا نبوت کے بعد کہ کسی حضور نے بال کٹوائے ہوں اور کوئی بال نبی کا نیچے گر گیا ہو. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہوا. سبحان اللہ. آپ نے ریش مبارک ترشوائی ہو اور کوئی بال
صحابہ اس طرح آپ کے بال حاصل کرنے کے لیے جھپٹتے ایک دوسرے پہ جیسے لڑنے لگے، لڑ جائیں گے۔ ایک طرف یہ چیز بھی آپ نے دیکھی ہوئی ہے نا، سنی ہوئی، چاند بھی، ستارے بھی، سورج بھی، بالائی نظام کائنات پہ بھی دسترس حضور کی، بے شک زیریں کائنات پہ بھی دسترس حضور کی۔ ایک طرف یہ سب کچھ، اور ایک طرف دوسری طرف جب ہم میں رسول بن کے آئے، جب ہمارے اندر رسول بن کے آئے، پھر اس کی بھی بات سنیے۔ رسول چونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جہت رسالت سے تمہارے لیے نمونہ ہے، رسول ہونے کے ناطے وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ اب دیکھیے، اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ایک طرف وہ مقام، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ، پھر جب ہمارے پاس آئے تو کس طرح آئے؟ جب ہمارے پاس آئے تو کس طرح آئے؟ جب رسول مبعوث ہوئے میرے لیے، آپ کے لیے، تو پھر اس طرح رہے جس طرح ہم نے کرنا تھا، سبحان اللہ، جس طرح ہم نے کرنا تھا۔ اس کو دیکھتے ہیں اب ہم رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں۔ پہلی چیز اس میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ یہ سب ایک طرف میں نے آپ کو بتا دیا، پھر دوسری طرف یہ بھی سن لیجئے کہ ہمارے ذہنوں میں ایک چیز ہے بسی ہوئی کہ مثلا ہم اللہ کے پاس اس وقت جاتے ہیں جب ہر سمت سے بے بس ہو جاتے ہیں، آخری حد تک ہم تلاش کرتے ہیں کہ ہم اس کے پاس جائیں، اس کے پاس جائیں، اس کے پاس جائیں، اس کے پاس جائیں، ہر طرف سے کوشش کرتے ہیں۔ جی قرآن بھی کہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ جی جب تک ہم اس کو دیتے رہتے ہیں کچھ تو یہ ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہے، جی مگر جب تھوڑی سی تکلیف پہنچے، پہلے یہ اس تعویذ والے کے پاس جائے گا، پھر اس دھندے والے کے پاس جائے گا، پھر اس کے پاس جائے گا۔ جی دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑے حقائق ہیں جو ہماری اس سرزمین پہ، بلکہ جہاں جہاں مسلمانوں کا ذوف ہے، عقیدے کا کیا ہے؟ بحران ہے اور ضعیف الاعتقادی ہے۔ ہم کسی بھی بزرگ کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مشکل پڑ گئی ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے جب صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے تو صحابہ کیا عرض کرتے تھے؟ یا رسول اللہ ادعو لنا، ہمارے لیے دعا فرمائیے، سبحان اللہ، ہمارے لیے دعا فرمائیے، ہمارے لیے نصیحت فرمائیے، ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے، ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ صحابہ کا کوئی اور بھی نہیں تھا، صرف رسول تھے۔ سبحان اللہ، بارش نہیں برسی، کہا چلو رسول کے پاس۔ سبحان اللہ، جی قحط پڑ گیا، کہا چلو رسول اللہ کے پاس۔ جی مصیبت آ گئی، کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جی رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو وصیت فرماتے یا آپ دعا فرماتے؟ تو اللہ مشکل کو حل فرماتا،
تکلیف اس لیے کہ دعا میں زبردست تاثیر ہوتی ہے، دعا میں زبردست تاثیر ہوتی ہے، اتنی ہی تاثیر ہوتی ہے جتنی تیرے دل کی گہرائیوں سے نکلے گی، اور اتنی ہی تاثیر ہوتی ہے جتنا تیرا رزق حلال ہوگا، اتنی ہی تاثیر ہوتی ہے جتنا تیری آنکھ سے پانی ٹپکے گا اتنی ہی رحمت برسے گی، اتنی ہی رحمت برسے گی۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا کے لیے نہیں جاتے کسی کے پاس، ہم تعویذ کے لیے جاتے، بس کچھ ایسا کر دو کہ فلانے کا منہ بند ہو جائے۔ بھی اللہ نے جو منہ بولنے کے لیے لکھا ہے اس کو کون بند کر سکتا؟ نہیں سمجھیے میری بات، اس کو غور سے سنیے۔ نبی اسوہ حسنہ ہے، رسول اسوہ حسنہ ہے۔ رسول اللہ کا ایک طرف یہ مقام، ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر آپ ہی بہت قریب ہیں، بتائیے نبی کی کچھ پہچان دیجئے۔ جی ابو بکر بھی کہنے لگے مجھے سمجھ نہیں آتی، میں کیا کہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی، میں کیا کہوں، جی میں کیا کہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ کہا اچھا جاتا ہوں پوچھتا ہوں خود ان سے، جاتے ہیں خود آپ سے سوال کرتے ہیں۔ جی جا کے ایک دن پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لے کے تو کروڑوں کھاتے ہیں، سبحان اللہ، کروڑوں کھاتے ہیں، آپ کے نام سے کروڑوں کو خیرات ملتی ہے، مگر یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ 3 سال شاب ابی طالب میں مشکیں جو پانی ڈھونے والی تھی چمڑے کی، وقت یہاں تک آ پہنچا کہ ان مشکوں کو کاٹ کر وہ چمڑا ابالا گیا اور اس چمڑے کو کھایا گیا، اور خود ایک دن بھی کچھ بھی نہیں مانگا رب سے۔ جی توجہ دیجیے، سبحان اللہ، آپ سمجھ گئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف یہ اور ایک طرف یہ حالت، ایک طرف پانی کے چشمے ہاتھوں سے جاری، بے شک، ایک طرف مردے زندہ، لیکن ایک طرف یہ سمت اللہ ہوگا نہیں۔ ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کچھ حقیقت تھوڑی سی بیان فرمائیے، مجھے تھوڑی سی کچھ حقیقت بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکرن، یا ابا بکرن، اے ابو بکر اس قصے کو چھوڑ، اس قصے کو چھوڑ، رہنے دے۔ لم یعرفنی حقیقتی سوا یا ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا نہ کسی نے جانا ہے نہ کوئی جان سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا نہ کسی نے جانا ہے نہ کوئی جان میں اپنی حقیقت کے پہچان کے لیے نہیں آیا، میں اس کی پہچان کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، جی میں اپنی پہچان کے لیے آیا ہی نہیں، سبحان اللہ، میں اس لیے نہیں آیا کہ لوگ مجھے پہچانے، میں اس لیے نہیں آیا کہ لوگ میری بارگاہ میں آئیں، میں اس لیے نہیں آیا کہ لوگ مجھے سجدہ کریں، میں اس لیے نہیں آیا کہ لوگ مجھے چومیں، میں اس لیے نہیں آیا کہ لوگ مجھے چاٹیں، میں اس لیے آیا کہ میں تمہیں ادھر لے جاؤں گا، میں آیا ہی بھیجا ہی ادھر کے لیے ہوں۔ اور اس نے یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ اگر میرے محمد میں کوئی عیب نظر آئے تو میری طرف مت آنا، میری طرف مت آنا، اور میرے محمد میں کوئی خوبی نظر آئے، اللہ غنی، توجہ دیجیے، خود قرآن اس چیز کو بتا رہا ہے کہ میں نے مکمل اپنی ذات کا عرفان بنا کے محمد مصطفیٰ کو بھیجا۔
ان میں کوئی عیب نظر آئے تو سمجھو میں عیب دار رہا، مگر کائنات نے مائکروسکوپ لگا کے دیکھا محمد مصطفیٰ میں کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ تو ابو بکر نہیں پہچان سکے، جی خود سوال کر کے بھی آقا نے فرمایا نہیں، اس تجسس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اور اس پہ عمل کرتے کرتے کہیں تمہارے وجدان کی کھڑکی کھل گئی تو تم خود جان جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ان راہوں پہ چلتے چلتے کہیں تمہارے قلب کا دروازہ کھل گیا تو خود جان جاؤ گے، اور جب جان جاؤ گے تو کچھ کہہ نہ پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ جب جان جاؤ گے تو کچھ کہہ نہ پاؤ گے، اور اگر کچھ کہہ پاؤ گے تو سولی پہ چڑھا دیے جاؤ گے۔ اللہ اللہ۔ جی ہاں، یہ ہے وہ مقام جس پہ ہم 1400 سال بعد ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں۔ مساجد میں مولانا لوگ کو نور تھے کہ بشر تھے، کیا تھے کہ کیا تھے۔ 1400 سال پہلے رسول کے ساتھ رہنے والا چوٹی کا ابو بکر نہیں جان سکا، اور سوال پوچھنے پہ بھی فرمایا کہ اس تجسس کو چھوڑو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے نمونوں میں سے وہ جو آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے پہلی چیز لیتا ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کسی انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا سخی ہونا۔ اس کا کیا ہونا؟ سخی ہونا۔ اور جو سخی ہوتا ہے اس کا بینک بیلنس نہیں ہوتا مجھے بتا دیجئے، جس نے بھی جمع کیا ہوا ہے حرام سے جمع کیا ہوا ہے۔ بے شک۔ کسی نے دین کے نام سے لوٹا ہوگا، کسی نے دنیا کے نام سے لوٹا ہوگا۔ جس نے بھی بینک بھرے ہیں حلال سے تو نہیں بھرا جا سکتا میری جان، کسی بھی جگہ پہ جی حلال سے نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ اس حدیث کی روایت کرتی ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ عالم یہ تھا کہ چاند کو بچپن میں کھلونا بنایا، جی معجزے کے طور پہ اس کو توڑا، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس علی کے لیے پلٹایا، جی جانوروں کو کوئی مصیبت اور شکایت ہوتی تو دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آتے، حضور علیہ السلام کے پاس آتے۔ جانور بھی شکایت کس کو لگاتے؟ حضور کو۔ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے تبھی تو شکایت لگاتے۔ ساری معجزات پڑھ کے دیکھیے امام جلال الدین سیوطی کی رحمت اللہ علیہ کی، یہ سب کچھ تھا۔ ادھر حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمائے جب رسول اللہ کا وصال ہوا، آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے لاکھ مربع میل کے عادل فرمانروا اور شہنشاہ تھے، آپ کو معلوم ہے بادشاہ اور شہنشاہ تو وہ کائنات ہست و بود کے تھے۔ چاند سورج جنت دوزخ ہر چیز میرے مصطفیٰ کی بادشاہی میں ہے، فرشتے جنات ہر شے میرے سرکار کی شہنشاہی میں ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں کائنات خلق و امر کی جو حضور کی شہنشاہی اور بادشاہی سے فارغ ہو۔ شہنشاہ کائنات ہے، لیکن سمجھیے ذرا توجہ دیجیے، وہ شہنشاہ
اور روایات میں آتا ہے 10 لاکھ مربع میل کے فرما روا تھے. ہم آپ کا ملک کتنا ہے؟ 7 لاکھ مربع میل ہو گئے. 7 لاکھ آپ کا پاکستان 7 لاکھ. مگر جب حضور نے اپنا نظام اور اپنی ریاست اور اسلامی ریاست مدینے کی قائم کی اور حضور نے نبوت اور رسالت آپ کی اس زمانے میں ہوئی تو کتنے لاکھ مربع میل کے فرما روا تھے حضور علیہ السلام؟ دیکھیے ہمارے ذہن میں یہ تصور تھا کہ شاید وہ مسجد نبوی میں نماز ہی پڑھتے رہے ہوں گے، بادشاہی سے کیا تعلق ان کو. جی جی یہ ہمارے ذہن میں ہم نے اسلام کو یار بالکل بیکار کر کے رکھ دیا ہے. ہم نے سارا اسلام تسبیح کو بنا لیا، ہم نے سارا اسلام پگڑی کو بنا لیا، ہم نے سارا اسلام ریش کو بنا لیا، ہم نے سارا اسلام نماز کو بنا لیا. اور یہ تیری نماز اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک رزق حلال نہیں تجھے ملتا. سبحان اللہ. جب تک تجھے رزق حلال نہیں ملتا. تو اسلام پہ رحم کرو مسلمانوں. تم کیا اسلام لگائے رکھتے ہو اور ٹھیکیدار بنتے ہو کہ ہم نے اسلام کو بچایا ہوا ہے اور ہم پھیلائیں گے. تمہیں شکر ہے پناہ ملی ہوئی ہے اسلام میں. سبحان اللہ. بے شک تمہیں اسلام میں کیا ملی ہوئی ہے؟ پناہ. بے شک. تمہارے بچانے سے تو اسلام نہیں بچا ہوا. تمہاری یہ مسجدوں ممبروں محرابوں گدیاں جو انسانیت کے دلوں کو بکھیر اور منتشر کر رہی ہیں، تم سمجھتے ہو کہ اسلام تمہارے نام سے بچا ہوا ہے؟ نہیں. تمہاری دال روٹی اسلام سے چل رہی ہے، تمہارا گھر اسلام سے چل رہا ہے، تمہارا در اسلام سے چل رہا ہے. تمہیں عزت اسلام میں ملی ہوئی ہے. یہ کسی زوم میں مت رہو کہ تم اسلام کے محافظ ہو. نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ سیدھی راہیں ہم نے ہی بنائی ہیں اور یہ قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور یہ محمد ہم نے ہی بیچا ہے. ہم ہی اس کے سارے نظام کے محافظ ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. جب تم نائل ہو جاؤ گے تو ہم کسی دوسری جگہ سے اسلام کی روشن کن دلوں کو کھڑا کر دیں گے. سبحان اللہ. بے شک. آپ سمجھ گئے میری بات؟ اس زوم میں مت رہو کہ ہم مسلمان ہیں، امت مسلمہ اتنے عرب ہو گئی، اتنے عرب اور اتنے جو جہان کا فتنہ ہے وہ ہمارے اندر سے اٹھتا ہے. رسیا ہیں ہم دولت کے اور پجاری ہیں ہم شہرت کے. گندگی اور غلاظت کے ڈھیر ہمارے دماغوں میں بھی ہیں اور ہمارے دلوں میں بھی ہیں. غفلت کا عجیب پرندہ ہے ہم اور سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں. جی قرآن سنیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں زندگی آپ کو بتا رہا ہوں. زندگی کا یہ سلسلہ، سب سے بڑی چیز رسول جب تشریف لائے، اسلامک ایک سٹیٹ قائم کی جو کتنے لاکھ مربع میل پہ تھی. تمہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ رسول پہلے اس کے شہنشاہ بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، امیر بھی تھے، نبی تھے. وہ کتنے لاکھ مربع میل تھی اور پھیلتے پھیلتے فاروق اعظم کے زمانے میں وہ کتنے لاکھ مربع میل ہوئی؟ 22 لاکھ مربع میل. جی کتنے لاکھ مربع میل؟ اور اس میں کوئی بھوکا مرتا تھا؟ سبحان اللہ. جی نظام معیشت کا ماہر کون تھا اس وقت جس نے کسی دوسری یونیورسٹی سے معیشت کے نظام کو اور یہ جھوٹی گنتیاں جو تم کر کے معیشت کے پلندے اور بجٹ کے پیش کرتے ہو، رسول کی زندگی میں اس طرح کی معیشت کسی نے نہیں پڑھی تھی، صرف قرآنی معیشت پڑھی ہوئی تھی. سبحان اللہ.
صرف قرآنی معیشت تھی. قرآنی معیشت کیا تھی؟ یہ معیشت یہ تھی کہ تو بھوکا رہ دوسرے کو کھلا، تو پیاسا رہ دوسرے کو پلا، تو ننگا رہ دوسرے کو پہنا. قرآنی معیشت تھی. جب ہر شخص دوسرے کی طرف دھکیلے گا پھر یہ دنیا مڑ کے تیری طرف آئے گی. پھر یہ دنیا مڑ کے. اور اس کا ایگزامپل مثال یہ دیکھیے کہ ایک جنگ میں جب آپ کو معلوم ہے، آپ سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں مگر یاد نہیں رکھتے، عمل میں نہیں لاتے. ایک جنگ میں آپ کو معلوم ہے کہ کئی ایک زخمی پڑے ہوئے ہیں. پیر صاحب کئی ایک صحابہ زخمی پڑے ہوئے ہیں اور آواز آ رہی ہے پیاس پیاس پانی. تو ایک شخص پانی لے کے اس کے پاس پہنچا جس سے آواز آ رہی تھی. اب اس نے منہ کے ساتھ ابھی پانی لگایا نہیں تھا، یہاں تک پہنچا تھا کہ دوسرے کی طرف سے آواز آئی پیاس پیاس. اس قریب المرگ جس کی سانس یہاں حلق میں اٹکی ہوئی تھی، اس نے وہ واپس کر کے کہا کہ یہ اس کو پہلے پلا لو، یہ پہلے اس کو پلاؤ. دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اسلام کیا ہے. اس کو پہنچا، دوسرے کی آواز آئی، اس نے اس کو دے دیا. حتیٰ کہ 7 یا 10 یا 11 لوگ تھے. ارے موت یہاں تک یعنی گرگرے کے وقت بھی دوسرے کی پیاس نے اس کو پانی نہ پینے دیا. اور جب آخری کو پلانے لگے، آخر تو پہ آواز آئی، اس نے ابھی منہ سے لگایا ہی تھا، پیا نہیں تھا کہ جان آفرین کے سپرد ہو گئی. وہ پانی والا گلاس لے کے واپس آتا ہے کہ پہلا شاید زندہ ہو مگر وہ بھی جان دے چکا تھا. اور تم صحابہ پہ مناظرے کرتے ہو، تم صحابیوں پہ بحث کرتے ہو، تم صحابیوں کی فضیلتیں ناپتے ہو کہ کس کی بڑی فضیلت تھی اور کس کی کم فضیلت. شرم و حیا نہیں تمہارے اندر؟ غیرتوں تمہاری غیرتوں کا جنازہ نہیں نکل گیا کہ صحابہ کی جماعت غرغرے کے وقت عین حلق میں آئی ہوئی جان بھی پیاسا ہے اور موت کی پیاس کس کو عزیز نہیں ہوتی. آخری وقت کیا مانگتے؟ پانی. جی ہم نام نہاد مسلمان ہیں، صحابہ کے نام پہ کچھ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کچھ نبی کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکے باز ہیں، مکار ہیں ہم مسلمان اس صدی کے، فریبی ہیں ہم، دغا باز ہیں ہم. ہمارے اندر اسلام کی وہ قدریں نہیں جو رسول چھوڑ کر گئے ہیں. لوگوں خدا کے لیے واسطہ ہے اس رب العزت کا، اے علماء قوم، اے مشائخ زمانہ، تم جس مکتب سے بھی تعلق رکھتے ہو اور تم جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کس کی گدی کتنی مشہور ہے، کس کے مرید کتنے زیادہ ہیں، کس کا واز کتنا زیادہ سنا جاتا ہے اور کس کی تقریر کتنی دلدادہ ہے. مجھے غرض اس سے ہے کہ تم اپنی زندگی میں رسول کا یہ لے آؤ، ایک بار یہ ایک نظام لے آؤ اپنی زندگی میں. زور لگاتے ہم کہ نافذ کیا جائے، نافذ کیا جائے، نافذ کیا جائے، اور نافذ کرنے کے لیے ہمیں اپنی ذات سے آغاز کر لینا ہوگا. اور آخذ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے قرآن نے مہا کہ لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے، کچھ تو بینکوں میں رکھتے ہیں، کچھ اپنی تجوریوں میں رکھتے ہیں سونے اور چاندی، لیکن رسول سے تمہاری نسبت کا ابھی اندازہ ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں
میں بتاتا ہوں کہ اس رسول کا کلمہ پڑا ہوا ہے یا اس رسول کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ جی. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، دیکھیے تعریفیں جب اس پہ لڑنے لگتے ہیں تو لڑتے ہیں اس بات پہ کہ نہیں کہ فلانے نے حضرت عائشہ کو فلاں کہہ دیا. کرتے ہیں ایسا کہ نہیں کرتے؟ لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے؟ خون کرتے ہیں ایک دوسرے کا کہ نہیں کرتے؟ یتیم کرتے ہیں ایک دوسرے کے بچوں کو کہ نہیں کرتے؟ بیوہ کرتے ہیں ایک دوسرے کی بیویوں کو کہ نہیں کرتے؟ مگر میں تمہیں یاد دہانی کرانا چاہ رہا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین وہ کیا کہتی ہے؟ رسول 10 لاکھ مربع میل کا فرما روا، کوئی نیاز نہیں، کوئی ہدیہ نہیں جو رسول اپنے گھر میں رکھتا ہو. رسول نے زکوٰۃ، صدقات، خیرات یہ کہہ کر اپنی اولاد پہ حرام قرار دی کہ یہ کہیں بینیفیشری قرار نہ پائیں. اللہ اللہ سبحان اللہ. کیا اس مال کے ساتھ کیا لگا ہوا ہوتا ہے جی؟ زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات آل نبی پہ حرام ہے کہ نہیں؟ اس وقت بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اور سب سے بڑا سورس اس وقت کیا تھا دعوت دین کا؟ یہی زکوٰۃ، یہی صدقہ، یہی خیرات، یہی عطیات. یہ سب سے بڑا سورس تھا کہ نہیں؟ اگر رسول اپنی اولاد کے لیے یہ کرتے تو نبی کی اولادوں کے بینک بیلنس بنتے، گھر بنتے، در بنتے، شہنشاہیاں ہوتی. مگر رسول نے یہ کہہ کے بند کر دیا کہ میری اولاد اس پہ نہیں جائے گی، ان کے لیے حرام ہے، ان کو بند کر دیکھنے کا بھی جی. اور پھر اگر چھوٹا سا حسین، چھوٹے سے حسین سال کے اگر ایک کھجور صدقے کی بچہ تھا یوں ہاتھ میں پکڑ کے چبائی یا نگلنے لگا، میرے رسول اللہ نے اپنا ہاتھ مبارک حسین کے حلق تک نیچے اتار دیا اور حلق کے اندر سے کھجور نکال کر باہر پھینک دی کہ یہ صدقہ ہے، یہ میل ہے، اے آل نبی تیرے لیے نہیں ہے. اے آل نبی یہ تیرے لیے نہیں ہے. سنو ذرا توجہ دیکھو، حضور نکال کے باہر پھینک دی. اور پھر اب آؤ میں سناتا ہوں آپ کو. فرما روا نبی، بادشاہ نبی، شہنشاہ نبی، زمین پہ اس کی حکومت، آسمان پہ اس کی حکومت، تمام عالم خلق اس کی قلم رو میں، تمام عالم ارض اس کی قلم رو میں، جنات سے فرایا کا ملائکہ تک اس کی قلم رو میں. مگر گھر کا حال سناتا ہوں آپ. عائشہ فرماتی ہے جب وصال فرمایا آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا شاتا ولا بعیرا ولا اوصا شیء بشیء. رسول کا گھر تھا. میں نے بتایا بادشاہ تھے. کیا تھے؟ بادشاہ تھے. اور پھر بادشاہی ایک یہ نہیں کہ یہ تھوڑی سی بادشاہی جس طرح آپ کی چھوٹی چھوٹی یہ ٹیریٹوریاں ہوتی ہیں. جیسے ہمارا صدر ہے جی، وہ اس ایک ملک کا بادشاہ ہے، دوسرے کا نہیں. یہاں بھی کوئی اس کی سنے یا نہ سنے یا بیچارے کو اس بڑے سے گھر میں قید کر دے، مرضی ہے اس کی. لیکن نبی کو کوئی قید نہیں کر سکتا تھا جی، اس کو کوئی قید. وہ اس طرح کے وائٹ ہاؤسوں میں رہتا ہی نہیں تھا. کھجور کا بنا ہوا گھر، بارش برسے تو ٹپکتا تھا چھت. تکیہ کھجور کا چمڑے کے اندر
بھرا ہوا کھجور کی چھال، اور یہ فرما روا ہے جس کی سلطنت آسمانوں میں بھی ہے. اور تو مرنے کے وقت آپ نے نہ کوئی دینار چھوڑا نہ کوئی درم، یعنی نہ کوئی چاندی کا سکہ نہ سونے کا، نہ کوئی بکری نہ کوئی اونٹ، وَلَا أَوْصَى بِهِ شَيْءٌ، نہ کوئی وصیت فرمائی کہ یہ میرا اس بیٹی کو دینا، یہ اس کو دینا، وہ اس کو دینا. کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. پھر سنیے، اس کے باوجود دوسرا اعلان فرمایا. کیا اعلان فرمایا؟ میں واز کہتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، تقریر کرتا ہوں، مگر میرا دل اس زمانے میں تقریر کو نہیں چاہتا. میں 1000 بار بلکہ اسی مقام پہ کئی بار اعلان کر چکا کہ میں خطاب اور تقریر کو نہیں پسند کرتا. اس لیے نہیں پسند کرتا میں اس کو کہ یہ سب لوگ یہ کچھ جانتے ہیں، سب لوگ یہ کچھ جانتے ہیں، مگر شر طاقت سے پھیلایا جاتا ہے. شر کس سے پھیلایا جاتا ہے؟ طاقت سے. اب سنو، دوسری طرف یہی ایک چیز میں آپ کو سنا رہا ہوں. روایت یہ بھی ہے بخاری کی، حضرت ابو ہریرہ اس کی راوی ہے. فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ تھی کہ حضور نے گھر میں اپنی اولاد کے لیے نہ درم نہ دینار نہ بکری نہ بھیڑ نہ اونٹ، اور نہ ہی وصیت فرمائی کہ میں جو مروں گا یہ اتنے پیسے اس کو دینا، اتنے اس کو دینا، اتنے اس کو دینا. نبی کو اللہ نے یہ گوارا بھی نہیں کیا کہ نبی کی اولاد کو زندہ رکھتا. آپ سمجھے؟ آپ کی اولاد بھی لے لی، آپ کی اولاد بھی چلی گئی. بیٹیاں کچھ آپ کی حیات میں وصال فرما گئی. توجہ دیجئے اس بات پہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کیا پھر اعلان فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ کیا اعلان فرمایا؟ من ترک دینا فعلیہ. لوگوں سنو، اعلان کر دو کہ جو بھی مقروض مرے مجھ محمد کو آ کے بتا دو تاکہ میں اس کا قرض ادا کر دوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ معیشت کی یا تعویذ کی؟ معیشت کی یا جادو نکالنے کی؟ معیشت کی یا جن نکالنے کی؟ جی کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ معیشت کی یا وظیفہ پڑھنے کی؟ آج سارا معاملہ ہی کیا ہے؟ معیشت کا بگاڑ. حکمران ٹیکس نہیں دیتے، ظالم ہیں، مشائخ بزرگ اپنی ذمہ داریاں نہیں ادا کرتے، علماء حق نہیں کہتے، اس لیے ان کو حق گوئی کی طاقت نہیں کہ انہوں نے اپنی زبانیں گروی رکھی ہوئی ہیں کچھ طاقتور ترین حکومتوں اور کچھ ٹولوں کے اندر. ہماری زبان پہ کوئی گرفت نہیں ہے، ہم ایک روٹی کھاتے ہیں اور اس کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہیں. دنیا کی قدر و قیمت ہمارے نزدیک اس گندگی کے ڈھیر کی طرح ہے جو علی نے فرمایا ہے. سنو اب اس کے ساتھ ایک چیز اپنی حدیث سنا دوں. من ترک دینا فعلیہ، جو قرض چھوڑ کے مر جائے وہ میں ادا کروں گا. سبحان اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نا. جو قرض چھوڑ کے مر جائے وہ کون ادا کرے گا؟ اگلا جملہ سنیے، وَمَن تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَاثَتِهِ، جو مال چھوڑ کے مرے وہ اس کے وارثوں کو دے دو. سبحان اللہ. جو مال چھوڑ کے مرے وہ اس کے کس کو دے دو؟ اور جو قرض چھوڑ کے مرے وہ کس کو؟ بتاؤ مجھے. حکمران کا فرض ہے کہ مقروض کی مدد کرے، حکمرانوں کا فرض ہے کہ مقروضوں کی. یہ نبی کا دین ہے اور یہ نبی کا دین آپ سنیں.
مجھے معلوم ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے، چونکہ آپ کی کوئی رائے نہیں ہے، آپ کی کوئی رائے نہیں ہے۔ رائے کا ایک دفعہ استعمال ہوتا ہے جس کا نام ہم نے ووٹ دیا ہوا ہے، وہ تو لیٹا بھی ہو گھر میں تو بھی تیری رائے چل جاتی ہے، جی چلی جاتی ہے۔ کیا کچھ تو اس لیے نہیں سکتا کہ تیرے اندر شجاعت نہیں اور ندرت نہیں۔ شجاعت اور ندرت کس کو کہتے ہیں؟ یہ دو جملے بھی سن لے، بس آخری بات۔ شجاعت نبی کے اندر، ندرت نجدت اور شجاعت۔ نجدت کس کو کہتے ہیں؟ نجد کہتے ہیں، نجدت ایک ایسی صفت ہے کہ جو موت کو سامنے نظر آنے پہ بھی، موت کو دیکھ کر بھی وہ کمال قائم رہے، اس کو نجدت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے ہٹے سٹیائے سٹ پٹائے نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں اصطلاح میں لغتی؟ نجدت۔ اور ایک ہوتی ہے شجاعت۔ شجاعت کس کو کہتے ہیں یہ بھی سن۔ شجاعت کہتے ہیں قوت غضبیہ کے، یعنی غصے کی طاقت کے اس کمال کو کہتے ہیں جو انقیاد عقل سے حاصل ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تجھے شدید غصہ بھی آیا ہوا ہے، مگر جس پہ غصہ آیا ہے تجھے، تیری عقل قائم ہے کہ میں اس کو کہنے کیا لگا، میں اس کو کہنے اول فول نہیں بکتے ہم لوگ جب غصہ آئے۔ کسی ماں بہن بیٹی کی تمیز دیکھتے ہیں ہم؟ نہیں۔ اس کو شجاعت کہتے ہیں کہ بہادری، غصہ شدید آئے۔ یہی سبب تھا کہ علی کے سامنے دشمن کو علی نے پٹخار دیا نیچے۔ بہادر جوان تھا، 1000 جوانوں کی طاقت رکھتا تھا، نیچے گرا دیا علی نے، اور گرانے کے بعد اس نے نیچے سے کیا کیا؟ ٹھوک دیا علی پہ۔ جی اب آپ دیکھیے، میری بات سنیے، مسلسل دماغ کو رسول کی طرف رکھنا، دل کو اللہ کی طرف رکھنا، یہ ضائع ہے۔ جب یہ ہٹ جائے، تھوک دیا دشمن نے، بڑا مضبوط دشمن تھا، علی نے پسپا کر دیا، نیچے گرا لیا، چھاتی پہ چڑھ گئے، نیچے سے تھوکا، مولا علی نیچے اتر گئے۔ مولا علی کیا ہو گیا؟ نیچے اتر گئے۔ آج تیری جنگیں تجھے بہادری کہتے ہیں کہ تجھے تو اتنے دور مار میزائل تیار کر رہا ہے کہ جی میں نے 5000 میٹر لمبے میزائل تیار کر لیے، جی کہ وہ دور ایک انسان کی کھوپڑی اڑانی ہے میں نے، ہے تجھے، یہ تیری بہادری ہے؟ بہادری وہ تھی کہ ناٹا سا علی، چھوٹے سے قد کا علی، سینہ تان کے، باریک باریک گمچیاں، اوپری ہوئی گردن، تنے ہوئے پٹھے، جب میدان میں نکلتا تھا دنیا کے جسموں پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ تو گولی سے مارتا ہے، یہ تیری بہادری کیا ہے؟ وہ پھر دور مار میزائل تیار ہوتے۔ جی اور کہتے ہیں ٹیکنالوجی کی جنگ ہے یہ، ٹیکنالوجی، اور یہ ٹیکنالوجی اسی صدی میں ڈھیر ہونے والی ہے، اسی صدی میں ڈھیر ہو جائے گی، بلکہ اسی صدی میں نہیں، اگلے 20 سالوں میں ڈھیر ہو جائے گی۔ ڈھیر کیا ہوگی؟ یہ خود بچتے پھریں گے اس سے، جی یہ خود چاہیں گے یار کہیں کوئی صاف ستھرا سا کھانے کو مل جائے، ہم ساری زمین پہ زہر پھونک چکے ہیں، ان کو خود نہیں ملے گا۔ جی یہ شجاعت اور یہ بہادری، یہ دور مار میزائل، یہ آئٹم بم، یہ بنا کے تو سمجھتا ہے بہت بڑی بہادری کر لی ہے تو نے، اور بہت بڑا طوفان کر لیا تو نے۔ یہ زہر آخر پھوٹے گا کہاں؟ اسی کو تو قیامت کہیں گے، اسی کو تو قیامت کہیں گے۔ دنیا ہار چکی ہے ساری، انسان خود انسان سے ہار گیا ہے، انسان خود انسان سے ہار گیا ہے۔ ہم کہتے تھے امریکہ 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 امریکہ، بہت بڑا طوفان بن گیا، مگر خود وہ خود اپنے آپ سے ہار گیا۔
خود اپنے آپ سے ہار گیا ہار گیا. انسان تو کوئی چیز نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کلا ان الانسان لیطغی، تو کوئی چیز نہیں. اللہ کے نبی نے ایک بس یہ حدیث سنا کے آپ کو سناتا ہوں، چلاتا ہوں. شجاعت الدرد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ سنیے، اس کا فن حرب سے تعلق ہے. یہ اگلا معیشت سے تعلق تھا، یہ تمہاری فوجی قوت سے تعلق ہے اس حدیث کا. جی فوجی لیڈرشپ سے اس کا تعلق ہے. یہ سنا رہا ہوں آپ کو. مجھے نفرت کسی سے نہیں، مجھے محبت ہے اپنے تمام لوگوں سے. میرا دل روتا صرف اس لیے ہے کہ یہ رسول کی باتیں پڑھا تو کرو، یہ سنا تو کرو. میرے دل میں نفرت کسی کے لیے، پوری روئے زمین پہ کسی مسلک کے لیے کیا، کسی مذہب کے لیے بھی میرے دل میں کوئی رائی کے دانے کے برابر، ایک آئٹم کے برابر بھی میرے دل میں کسی مسلک کے لیے، کسی مذہب کے لیے، کسی انسان کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے. کوئی نفرت نہیں ہے. سنو میں بتا رہا ہوں، یہ منبر رسول ہے اور خون رسول ہے. دونوں کو پیش نظر رکھ کے کہتا ہوں. میرے نزدیک کوئی مسلک، کوئی مذہب مردود یا قابل نفرت نہیں ہے. ہر شخص اپنی اپنی راہ پہ جا رہا ہے. یہ شطرنج جاری ہے، کبھی ایک گوٹی اٹھا کے یہاں رکھ دی جاتی ہے، کبھی وہاں. کبھی کعبے کو جانے والے کو مندر کی طرف موڑ دیا جاتا ہے، کبھی مندر میں سے اٹھا کر کعبے کو رکھ دیا جاتا ہے. یہ شطرنج جاری ہے. ہمارا کام تمہیں یہ سمجھانا ہے، صرف مرضی تیری، جدھر مرضی جا. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں یہ ہے جنگ حنین کی. اس میں سپہ سالار کون تھے؟ جناب محمد مصطفیٰ، نبی بحیثیت جرنیل، جی، یا چیف آف سٹاف، چیف آف آرمی سٹاف. جیسے ہمارے آج کل چیف آف آرمی سٹاف کون ہے؟ جنرل کیانی صاحب. جی یہ جنرل کیانی صاحب کے لیے بات کر رہا ہوں، یعنی ان کی طرف، ان کے لیے یہ بات ہے. وہ پہلی بات جو تھی، وہ معیشت کے بڑے بڑے دعوے دار جو لفظوں کا ہیر پھیر کر کے آخر لالی پاپ دیتے ہیں، ان کے لیے وہ پہلی حدیث تھی جو برائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرما قرض چھوڑ کے مرے، حکومت کا فرض ادا کرو، وراثت ہو تو بچوں میں تقسیم کرو. اب یہ تیسری حدیث میں سنا رہا ہوں. دنیا اسلام کے اندر مصطفیٰ سے بڑا جرنیل کوئی نہیں ہوا. سبحان اللہ. جی بے شک. کیا جرنیل طوطا فال نکالتا ہے بیٹھ کر؟ جی مجھے بتائیے کہ طوطے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس نے کیا یہ فال نکالو. کل بش کی اور ہماری جو جنگ ہو رہی ہے اس میں سے کون کامیاب ہوگا؟ یا اوباما اور ہماری جو ڈائلاگ ہونے جا رہے ہیں؟ جنرل سینہ تان کے، سینہ سپر ہو کر کے قوم کے ناموس کی حفاظت کے لیے صراط پہ کھڑا ہوتا ہے. سبحان اللہ. جب وہ قوم کی ناموس کی حفاظت کے لیے صراط پہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے دو آنکھیں بڑی عزیز ہیں، ایک وہ جو میرے عشق میں روئے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک وہ آنکھ جو سرحد پہ کھڑے ہو کر مسلمانوں کی، مومنوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے، اس میں جاگتی رہے. یہ دونوں آنکھیں مجھے بڑی عزیز ہیں. ماشاءاللہ. یہ دونوں آنکھیں مجھے بڑی. تو یہ میسج ہے جنرل صاحب کے لیے، چونکہ ان کے لیے بھی اس سنت میں کیا ہے؟ راستے ہیں. یہ سنت کے راستے صرف وہ نہیں جن کے لیے داڑھی اور گدی ہو. یہ راستے صرف اس کے لیے نہیں جس کے لیے مسجد ہو اور محراب ہو. یہ راستے اس کے لیے بھی ہیں جو دنیا کی 36 بڑی بدماش طاقتوں سے ٹکرا رہا ہے، اس کے لیے بھی ہے. اور یہ یاد رکھیے، میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ راہیں ہیں، کامیاب ہم ہی ہوں گے. میری بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، نوٹ کیا کرو. آج سے نہیں، پچھلے 25 سال سے کہہ رہا ہوں، اور جو کہہ رہا ہوں اگلے دن وہی ہوتا دیکھ رہا ہوں. کامیاب ہم ہی ہوں گے اللہ کے حکم سے. دنیا ہماری ہی ہے، آخرت کے ساتھ ہے ہماری. جی
بڑے ہم ہی ہوں گے، بات ہماری ہی چلے گی. سنو، بات ہماری ہی چلے گی اللہ کے حکم سے، مانی ہماری ہی جائے گی دنیا میں. اس لیے کہ دنیا میں کوئی قوم ہماری قوم جیسی نہیں ہے. ہم بدی کرنے لگے تو شیطان دم دما کے بھاگتا ہے، اور جب نیکی کی راہوں پہ چڑھیں تو فرشتے ہمارے نچوڑے ہوئے دامن سے وضو کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سنو، ہم ویسے بھی ہیں اور ویسے بھی ہیں. ہمارے اندر وہ بھی ہیں اور دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے. میں کسی عرب اور کسی جبے سے متاثر نہیں ہوں. سب اچھے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، مگر جو شجاعت تمہارے اندر ہے وہ علی سے وراثت میں تمہیں محبت کے لیے صورت میں ملی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی نہیں ٹک سکتا ہمارے سامنے انشاءاللہ العزیز، کوئی نہیں ٹھہر سکتا ہمارے سامنے، کیونکہ ہم موت کو اپنے سامنے مسکرا کے ملتے ہیں. مولا علی نے فرمایا موت ہی تمہاری محافظ ہے. سبحان اللہ. تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ موت. سنو، بس یہ حدیث سنو. وہ نبی جس نبی کی یہ بات کرتا ہوں، اور پہلی بار میں نے یہ بات کی کہ ہمارے جو بری افواج ہو یا بحری ہو یا فضائی ہو، سنو رسول اللہ کی یہ حدیث ان کے لیے بھی ہے. فرما کیا فرماتے ہیں؟ یہ روایت سنیے. جنگ حنین میں، غزوہ حنین میں لشکر نبی کے ساتھ کتنا تھا؟ 12,000 کا. لشکر کتنا تھا؟ 12,000 کا. 12,000 کا لشکر. جنگ حنین میں حالت یہ بنتی تھی کہ اس طرح سائیڈ پہ، جیسے ہمارے ہاں مختلف جگہوں پہ ہیں، ادھر پہاڑ اور اس کے اندر جھاڑیاں، ادھر پہاڑ اور اس کے اندر جھاڑیاں، اور دشمن ان میں گھسا ہوا، اور درمیان میں صاف جگہ، چٹیل میدان، ریگستان. اب نبی 12,000 کا لشکر اس جگہ سے لے کے جا رہے ہیں. دائیں بائیں سے پہاڑوں میں چھپے ہوئے دشمن تیروں کی برسات کر رہے ہیں. جی، تیر برسا رہے. اب ہوا کیا؟ میری بات سنیے، غور سے سنیے اور یاد رکھیے. میرا رب ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سنیے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن سواری کے لیے جو خچر منتخب کی، اس کا رنگ سفید تھا. اس کا رنگ، حالانکہ جنگی اصولوں میں یہ ہے کہ کیموفلیج کیا جائے. منہ بھی کالا کر دیتے ہیں، دیکھتے نا، منہ بھی کالا کر دیتے ہیں، مٹی کا رنگ، یعنی جتنے چھپ سکتے ہو چھپو. نبی اس دن سفید خچر پہ سوار جو دور سے نظر آئے. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں نجدت، سبحان اللہ. اور اس کو کہتے ہیں شجاعت. نبی سوار ہوئے، چلے آگے بڑھے. دنیا کا وہ عظیم سپہ سالار سبحان اللہ. جس جیسا سپہ سالار کائنات ہست و بود میں کوئی بھی نہیں، خچر پہ سوار ہوا. سنو سنو سنو، یہ تمہاری نماز ہے. سبحان اللہ. سنو سنو، یہ تمہارا روزہ ہے. سنو سنو، یہ تمہارا حج ہے جو میں سنا رہا ہوں تمہیں. سبحان اللہ. اور غور کرو اس پہ گھر میں جا کر. نبی سوار ہوئے کس کے اوپر؟ خچر کا رنگ بھی کیا تھا؟ کوئی کیموفلیج. نبی نے کوئی خود پہنا ہوا نہیں، کچھ بھی نہیں کیا ہوا. اب خچر پہ سوار ہوئے، دشمن کی چاروں طرف سے جلغار ہوئی، تیر برسنے لگے. اب اگلی بات سنیے. وَلَّا الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ فَاتَّفِقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ بارش کی طرح تیر برسنے لگے. 12,000 کا لشکر پیٹ پھیر کر بھاگنے لگا. 12,000 کا لشکر پیٹ پھیر کر. آپ سن رہے ہیں نا؟ تھے وہ کون؟ سارے لشکر میں کون تھے؟ صحابی تھے نا. مگر صحابی بھی انسان ہوتے ہیں نا. کیا ہوتے ہیں وہ؟ انسان ہوتے ہیں نا. بہادری یا بزدلی بھی ان کی خاصیت بھی ہوتی ہے نا انسان کی. 12,000 کا لشکر. آج ہم کہتے ہیں جی کہ ہم نبی کے غلام ہیں، اور ادھر تم بھی ہوتے، مجھے معلوم ہے. ادھر پھر 2 رہ گئے تھے، تم میں سے ایک بھی نہ ہوتا. جی 12,000 کا لشکر کیا ہوا؟ بھاگا. تھے سارے صحابہ.
مگر کیا ہوا؟ سنو سنو، وَلَّ الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، فَطَفِقَ رسول اللہ، مسلمان پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے. فَطَفِقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ نَحْوَ الْكُفَّارِ، حضور نے ایڑ لگائی اپنی خچر کو اور کفار کی طرف آگے کو بڑھے. سبحان اللہ. آپ بات سنتے ہیں بہادری کی، شجاعت اور نجدت کی، سمجھ آئی آپ کو؟ نبی ہے وہ تمہارا. 12,000 بھاگ گئے، نبی تنہا سفید خچر پہ سوار، ہاتھ میں تلوار، ایڑ لگائی خچر کو اور خچر آگے کی طرف بڑھائی. 12,000 پیچھے سے. موت کے آگے کھڑا ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان مومن کون ہے. لوگوں، میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا. یرکض بغلتہ نحو الکفار، حضور ایڑ لگا کے کفار کی طرف بھاگے. حضرت عباس حضور کے چچا، حضور علیہ السلام کے کیا تھے؟ چچا. اور ابو سفیان حضور کا چچا ذات، ابو سفیان حضور کا چچا ذات. فرماتے ہیں حضرت عباس کہتے ہیں وَأَنَا آخِذُ لِجَامِهَا أَكَفَّهَا إِرَادَةً، میں نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی اور اس کو زور سے پیچھے کھینچا ہوا اس ارادے کے ساتھ کہ کہیں رسول کو روکا جائے یہ آگے نہ جائیں. جی لگام پیچھے سے کون کھینچ رہا ہے؟ حضور کا چچا حضرت عباس. اگلا جملہ بھی سنیے. اور پھر اللہ تسرا کہ یہ آگے نہ بڑھائیں. وَأَبُو سفیان أَخَذَ بِرِقَابِهِ، ابو سفیان نے رکاب پکڑا ہوا اور کھینچا ہوا پیچھے. واہ بہادر جرنیل، واہ بہادر شجاع، واہ بہادر رسول. اگر آپ کسی سائیڈ تاریخ کے دنیا کی عظیم جنگوں کی سائیڈ پہ جنگیں جائیں تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے اس طرف بھی ایک جنگ ہوئی ہے. کدھر ہوئی ہے ایک جنگ؟ اس طرف، جہاں باطل یہ چاہتے تھے کہ ہم اس ایک جگہ پہ قبضہ کر کے یہ راہیں ہٹا دیں چین سے، ان کے تعلق کو کیا کر دیں؟ توڑ دیں. تاریخ اسلامی بہت دور ہے. میں فرسٹ ورلڈ وار سے آگے آتا ہوں، سیکنڈ ورلڈ وار سے آگے جتنی جنگیں ہوئی بے شک سائیڈ پہ اٹھا کے دیجئے. اس جنگ کے اندر ہمارے پاکستانی آفیسرز کی شہید ہونے والی تعداد 6 اور 1 تھی. مطلب کیا تھا کہ 6 سپاہی پہ 1 آفیسر نے کیا دی ہے؟ جان دی اور ملک بچایا. ملک کیا کیا؟ میں تعریف نہیں کرتا فوجیوں کی، نہ فوجیوں سے میں ٹکے کھاتا ہوں، مگر میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. سپہ سالار آگے ہوا اور اس سپہ سالار رسول چچا لگام کھینچ رہے ہیں، ابن عم چچا زاد بھائی رکاب کھینچ رہے ہیں کہ یہ نبی آگے نہ جائیں. اگلا جملہ سنیے. فرمایا نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بغلتہ، حضور نے جمپ لگایا، چھلانگ لگا کے خچر سے نیچے اترے، تلوار لے کر دیوانہ وار، مردانہ وار، عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ آگے بڑھ کے دشمن کو پسپا کرنا شروع کر دیا. آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں میری بات. نماز کا ٹائم بھی ہو گیا، کچھ ٹائم بہت اوپر ہو گیا. مجھے یہی مصیبت ہے کہ میں جب بات سناتا ہوں تو پوری سنانا چاہتا ہوں، مگر جمعے کا ٹائم ہوتا ہے. مگر اتنی بات یاد رکھ لیجئے، میری یہ نماز میری جو اگلی آپ پڑھیں گے نا، مجھے نہیں معلوم اس کا کیا ہے، مگر یہ جو میں نے آپ کو پڑھا دی ہے، اگر آپ اس کو دماغ میں بٹھائیں گے تو یہ 7 پشتوں تک یاد رہے گی. یہ 7 پشتوں تک یاد رہے گی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.